اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین پہلی بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ غزہ، دنیا کی زمین کا سب سے مظلوم خطہ غزہ، جہاں گزشتہ کل رات بھر فضائی حملے ہوئے، رات بھر بچوں سمیت 6 فلسطینی بھی شہید ہوئے ہیں، اور گزشتہ کل ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہے کہ کس طریقے سے غزہ کے وسط میں جو دار التقویٰ نام سے غالباً جو مسجد تھی، کیسے اس پر بم گرا اور مسجد ملبے کا ڈھیر ہو گئی۔ خان یونس، البریج اور غزہ سٹی میں گزشتہ کل رات بھر بمباری ہوئی۔ جنگ بندی کے باوجود شہری علاقوں کو مسلسل نشانہ بنانے کا سلسلہ برقرار ہے، اور یہ جنگ بندی والا سیز فائر ہے، جنگ بندی کا اعلان ہو چکا ہے، لیکن اوریجنل بات یہ ہے کہ آج تک جنگ بند نہیں ہوئی ہے۔ اسرائیل نے آج تک کسی بھی اعلان کو مانا نہیں ہے، اور دنیا کو صرف بے وقوف بنایا گیا ہے کہ جنگ بندی ہے، سیز فائر ہے، لیکن گزشتہ رات بھی غزہ میں رات بھر فضائی حملے ہوئے اور بچوں سمیت 6 فلسطینیوں کے شہید ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ صرف یہ خبریں نہیں، بلکہ فلسطینیوں کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے، اور آباد کار، وہاں پر جو اسرائیلی آباد کار ہے، ان کے حملے لگاتار صبح شام جاری ہے۔ دنیا کی سب سے مظلوم ترین قوم، فلسطینی قوم، غزہ کے اہل ایمان، آپ تمام سے کم از کم دعاؤں کی اپیل کر رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعائیں تو کریں۔ آئیے ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے، ہمارا جو پڑوسی ملک ہے، بلکہ بڑا دوست اور رشتہ دار ملک ہے، ہمارے اپنے بھارتیوں کی بیٹیاں ادھر دی ہوئی ہے، ادھر کی بیٹیاں ادھر آئی ہوئی ہے، ہمارے بارڈر سے لگ کر ہے نیپال۔ نیپال کا ہمارا بڑا گہرا رشتہ ہے، لیکن خبریں آ رہی ہے کہ نیپال میں ایک کنور یاترا ہوئی، جس کے دوران وہاں تشدد، فساد بھڑک اٹھا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک نوجوان اس فساد میں، اس تشدد میں ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ اس کے بعد پھر نتیجہ نکلا کہ بھارت سے جو لگ کر 3 ضلع ہیں، یعنی نیپال بارڈر سے لگ کر جو بھارت کے، انڈیا کے جو 3 ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پر بھی کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ آئیے بڑی افسوسناک خبر ہمارے لیے، خاص طور سے بھارت واسیوں کے لیے، خاص طور سے کیونکہ ہمارا بھارت ایک طرف مظلوم فلسطینیوں کا، ہمارا بھارت مظلوم فلسطینیوں کا سپورٹ کرتا ہے۔ ہمارے بھارت نے کبھی بھی ظالم کا سپورٹ نہیں کیا، لیکن بھارتیوں کے لیے انتہائی افسوسناک خبر آ رہی ہے، اور یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے یہ رپورٹ، یہ انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل کو جو اسلحہ جا رہا ہے، اس اسلحہ میں بھارتی اسلحہ، بھارت کے ہتھیار بھی اس میں شامل ہے۔ رپورٹ میں سرکاری دفاعی کمپنیوں پر بھی اسلحہ فراہمی کا الزام لگا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل، انسانی حقوق کی تنظیم کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ بھارت کی 3 ایسی کمپنیاں جو مرکزی سرکار کی ہے، یعنی کیندر سرکار کی ہے، ہماری بھارتی حکومت کی ہے، ان کمپنیوں سے، یعنی بھارت سے اسلحے اور ہتھیار اسرائیل کو جا رہے ہیں۔ تو یہ خبر میرے لیے، میرے ملک واسیوں کے لیے، اور تمام مانو جاتی سے پیار کرنے والوں کے لیے، سول سٹیزنز کے لیے بڑی افسوسناک خبر ہے کہ ہمارا ملک بھارت بھی جو ہے اسرائیل کو ہتھیار سپلائی کر رہا ہے۔ اللہ کرے کہ بھارت واسیوں تک یہ پیغام پہنچے، اور بھارت سرکار جو چھپ کر یہ کام کر رہی تھی اور یوں سمجھے کہ اسلحہ بھیج رہی تھی، بھارت سرکار کی آنکھیں کھلے اور بھارت کے لوگ اس چیز کو سمجھیں۔ ایک بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ایک پڑوسی ملک بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم، ایکس پرائم منسٹر شیخ حسینہ ہمارے یہاں ہیں، بھارت نے اسے پناہ دیے ہوئے ہیں،
وہاں سے وہ فرار ہو کر آئی بھی ہے, ہم نے اس کو پناہ دیا ہے. اور ویسے بھی ایک دوسرے کو ساتھ دینا چاہیے, کیونکہ ہم کو بھی جب بھاگنا پڑے تو کوئی ملک ہم کو بھی ساتھ دینے والا کھڑے ہونا چاہیے, ہم کو بھی چھپانے والا پناہ دینے والا ہونا چاہیے. کیونکہ ہمارے بھی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہمارا کیا ہے دوستو, ہم بھی جھولا اٹھا کر چل دیں گے. تو جھولا اٹھا کر جب جائیں گے تو کسی نے پناہ دینے والا ملک ہونا چاہیے. دوست ابھی سے بنائیں, رکھنے کے لیے ضروری ہے. اس لیے ہم نے شیخ حسینہ کو یہاں پر جو بنگلہ دیش سے بھاگ کر آئی ہے اس کو ہم نے پناہ دیے ہیں. لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ سزائے موت کی سزا وہاں پر بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کو سنائی گئی. اس کے باوجود یعنی سزائے موت کے فیصلے کے باوجود شیخ حسینہ بنگلہ دیش جانے کو تیار ہے. بھارت میں ان کے ساتھ احترام اور وقار کا برتاؤ کیا جا رہا ہے. بھارت میں انتہائی سمان اور عزت کے ساتھ ان کو رکھا جا رہا ہے. بھارتی حکام نے ان سے حوالگی کے معاملے پر یعنی بنگلہ دیش کے حوالے ان کو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, اس معاملے پر بھارتی حکام نے ان سے کوئی بات نہیں کی. لیکن خبریں آ رہی ہے کہ شیخ حسینہ اپنے ملک سزائے موت کے فیصلے کے باوجود بھی جانے کو تیار ہے. ناظرین, آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ سعودی وزیر دفاع یعنی سعودی عرب کے ڈیفنس منسٹر نے امریکہ کے پریزیڈنٹ امریکی صدر ٹرمپ سے ہنگامی ملاقات کی. شہزادہ خالد بن سلمان نے اس سے پہلے امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس سے بھی ملاقات کی. یعنی سعودی وزیر دفاع جو ہے امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کر رہے ہیں اور ہنگامی ارجنٹ ملاقات کر رہے ہیں. اب اللہ ہی جانے کیا معاملہ ہے. خیر, اللہ کرے کہ جتنے اسلامی ملک ہے ان کے بھی بات سمجھ میں آ جائے کہ کون ان کے دوست ہیں, کون ان کے دشمن ہیں, اور کون ان کو پھنسائیں گے, اور کون ان کو غلام بنانے کی تیاری کر رہے ہیں, کون ان کو تباہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں, اور کون ان پر بھی قبضہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ تمام اسلامی ملکوں کو ان کے اصل دشمن کی پہچان ہو جائے. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BMS ڈاکٹر ہیں. سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں. اس کے علاوہ نسوں کا درد, جوڑوں کا درد, گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے. بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو جڑ سے ختم ہو جاتی ہے. شوگر بنا پرہیز بنا انگریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے. دھات روگ یا نائٹ فال, اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ